بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ لاہور شہر میں ایک گوالا رہتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اور حج کرنے کی بے پناہ خواہش تھی۔ اس گوالے کی زبان پر ہر وقت ایک ہی بات ہوتی تھی کہ میں نے حج کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے۔ جب بھی کوئی حج کر کے واپس آتا تو گوالا حاجیوں کے پاس جاتا اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتا اور حج کے بارے میں پوچھتا رہتا اور کہتا کہ وہاں کیا نظارے ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا تو وہ مسافروں کو جاتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں حج کرنے کا مزید شوق پیدا ہوتا جاتا کہ میں بھی کبھی نہ کبھی حج کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ وہ ہر کسی سے دریافت کرتا پھرتا تھا کہ حج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کہاں سے جانا پڑتا ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ لوگ حج کرنے پر کراچی سے روانہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ گوالا لاہور سے کراچی گیا۔ وہاں جا کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ حج پر کہاں سے جاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسٹیشن کے قریب حاجی کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں سے حاجی حج پر روانہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا حاجی کیمپ میں جا پہنچا۔ وہ حاجیوں کو حج پر جاتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں بھی اور زیادہ محبت بھر جاتی۔ گوالا حاجی کیمپ میں بھی ہر کسی کو یہی کہتا رہتا کہ میں نے بھی حج کرنے جانا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں کسی کلی سے رابطہ کرتا ہوں۔ اس نے اسٹیشن میں ایک کلی کو اپنا دوست بنا لیا اور کہنے لگا، اے بھائی، میں بھی لوگوں کا سامان جہاز تک لے جانے میں تمہاری مدد کیا کروں گا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گوالا ایک سواری کا سامان جہاز پر رکھنے گیا اور سوچا کہ کچھ دیر یہیں سستا لوں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو جہاز سمندر کے بیچوں بیچ تھا۔ جہاز میں اتنا رش تھا کہ وہ بھی رش میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حج کرنے کی اتنی خواہش پیدا کر دی تھی کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جہاز میں سفر جاری رکھا۔ جہاز میں اس کی ایک آدمی سے دوستی ہو گئی اور اس سے کہا کہ جب جدہ شہر آئے گا تو مجھے بتا دینا۔ جب جہاز جدہ شہر پہنچا تو اس آدمی نے گوالے کو کہا کہ ہم جدہ شہر پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ گوالا اپنی سیٹ سے اٹھا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ گوالے کو تیرنا تو نہیں آتا تھا۔ گوالا ہاتھ پاؤں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ وہ آدمی سوچنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی بات منظور تھی۔ اس آدمی نے حج اور طواف کیا اور حرم شریف سے باہر آ رہا تھا تو اس آدمی کی نظر گوالے پر پڑی۔ اس آدمی نے گوالے کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا تم وہی آدمی ہو جو سمندر میں کود پڑے تھے؟ گوالے نے جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں وہی آدمی ہوں۔ اس آدمی نے گوالے کو کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم کس طرح یہاں پہنچے ہو؟ گوالے نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ آدمی گوالے کے ساتھ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت کار کھڑی ہے، اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ یہ آدمی گوالے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک خوبصورت محل میں پہنچ گئے۔ گوالے نے اس آدمی کی بہت مہمان نوازی کی۔ اس آدمی نے پوچھا، بتا بھائی، تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا؟ تم کس طرح یہاں تک پہنچ آئے ہو؟ گوالے نے اپنا محل اور گاڑی دکھاتے ہوئے کہا کہ مجھ پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ اس آدمی نے گوالے سے پوچھا کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس کس طرح آیا؟ گوالے نے اس آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا۔ یہ سوچ کر میں سمندر میں چھلانگ لگا چکا ہوں۔ سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے کنارے پر لے آیا۔ میں سمندر سے باہر آیا، میرے جسم میں کافی مقدار میں پانی چلا گیا تھا۔ میں سمندر کے کنارے پر بے ہوشی کی حالت میں سویا ہوا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح کا وقت تھا۔ ساحل کے ارد گرد ایک جنگلہ لگا ہوا تھا جس کے سارے راستے جنگلے سے بند تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس جنگلے کی دوسری طرف ایک گھر میں گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں آدمی بڑی مصیبت میں تھے کہ گائے ان کو اپنے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔
وہ دونوں آدمی کافی دیر سے اس کام میں لگے تھے۔ میں نے ان آدمیوں کو آواز دی اور کہنے لگا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے انہیں بتایا کہ جنگلہ لگا ہوا ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے مالک سے چابی لی اور جنگلے کو کھولا۔ میں گائے کے پاس گیا، میں نے گائے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور دودھ نکالنے کے لیے گائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے گائے کا بہت زیادہ دودھ نکالا۔ جب مجھے مالک کے پاس لے جایا گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ شخص ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی صحت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے اس بچے کو گائے کا دودھ پینے کی نصیحت کی تھی، اس لیے مالک نے گائے لی تھی۔ مالک نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ گوالے نے جواب دیا، میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گھر کے مالک نے گوالے سے کہا کہ آج کے بعد تم یہاں ہی رہو گے۔ گوالے نے کہا کہ میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مالک نے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہیں حج بھی کروا دیا جائے گا۔ یہاں رہ کر تم اللہ تعالیٰ کے گھر کی جتنی بار چاہو زیارت کر سکو گے۔ کمپنی کے مالک کے سسر کے پاس بے شمار گائیں بھینسیں تھیں۔ مالک کی بیوی نے اپنے والد صاحب کو فون کیا اور سارا ماجرا سنایا۔ اس نے جواب دیا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دو، یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے، میں تو پہلے ہی ایسے بندے کو تلاش کر رہا تھا۔ گوالے کو سسر کے گھر لے جایا گیا۔ اس نے گوالے کو کہا کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم نے میری گائے اور بھینسوں کا دودھ نکالنا ہے۔ جب میں نے گائے اور بھینسوں کا تھوڑے ہی وقت میں کافی دودھ نکال کر دیا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد تم یہیں رہو گے اور کہیں نہیں جاؤ گے، تم ہمارے بہت کام کے بندے ہو۔ وہ یہ الفاظ بار بار دہرا رہا تھا، تو نے اب یہاں ہی رہنا ہے۔ اور میں نے اس کا جواب دیا کہ میں تو حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ مجھے 3 دن تک یہی کہتا رہا کہ تجھے حج بھی کروائیں گے۔ میں نے کہا کہ میرے بیوی بچے پاکستان میں ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہاری فیملی کو یہیں منگوا لیتا ہوں۔ اب چند دن تک میرے گھر والوں نے بھی یہیں آ جانا ہے۔ اس نے مجھے گھر اور گاڑی بھی دے دی ہے اور کہنے لگا کہ حج کر کے تم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ اب ماشاءاللہ میرا حج بھی ہو گیا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے مال و دولت بھی عطا کر دیا اور حج کرنے کی سعادت بھی بخشی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی زندگی میں ایک بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور آمین لکھیے، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔